وہ ختم الرسول مولائے کل دانائے سبل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور درود و سلام ببارگاہ انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار ذیشان میں پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، یار کا یار بھی یار ہی ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی نسبت رکھنے والے ہر جز اور ہر شخص اور ہر چیز کا ہم ادب بھی کرنے والے ہیں، محبت بھی کرنے والے ہیں۔ نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ہر چیز کا ادب بھی کرتے ہیں، ہر چیز سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے تک شریعت طریقت جس انداز میں پہنچی، جس شان سے پہنچی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اٹھنے کی باتیں ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی باتیں ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی باتیں ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی باتیں ہوں، وہ باہر کی باتیں ہوں یا اندر کی باتیں ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا آج ہمارے تک جو پہنچی ہے وہ پہنچانے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت بھی صحابہ اور جو اہل بیت سے باہر ہیں وہ بھی صحابہ۔ ویسے تو اہل بیت میں اولاد بھی ہے، ازواج بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت نبوت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے۔ تو اہل بیت میں فضیلت یہ ہے
کہ وہ بیک وقت اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. ہمارے تک جو دین پہنچا صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاروں کی محبت، حضور کے صحاب کی محبت، یہی اصل دین ہے، یہی ایمان ہے. اس کے بغیر نہ تو کوئی دین پہچان سکتا ہے، نہ دین والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. دین بھی اسی کو ملے گا، سرکار بھی اسی کو ملیں گے جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ صحابہ کسی عام ذات کا نام نہیں، صحابہ کسی عام جماعت کا نام نہیں، عام افراد و اشخاص کا نام نہیں، کسی قبیلے کا نام نہیں. صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے جلوے لوٹے ہوں. نماز پڑھنے والا نمازی تو بن سکتا ہے، حج کرنے والا حاجی تو بن سکتا ہے، زکات دینے والا اس عبادت کا اجر کا مستحق تو ہو سکتا ہے، روزے رکھنے والا صائم تو کہلا سکتا ہے، یہ ساری عبادتیں کرنے والا عبادت گزار تو ہو سکتا ہے. پر صحابی وہ ہوتا ہے جس نے یہ نہ بھی کیے ہو، بس مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور کی دید بندے کو بندہ نہیں صحابی بنا دیتی ہے، گویا رب کا بندہ بنا دیتی ہے. تو صحابہ کی محبت اصل ایمان، اصل دین ہے. جس کے ہاتھ آ جائے وہ کامل مومن بن جایا کرتا ہے. اور ویسے بھی حکومتوں کے پاس، ریاستوں کے پاس ملکی اور قومی مہر ہوتی ہے. جس تھیلے پر جس چیز پہ وہ مہر لگ جائے، ثبت ہو جائے، وہ چیز، وہ شخص قابل اعتماد ہوتے ہیں، قابل اعتبار ہوتے ہیں. ان سے قانون اٹھ جاتے ہیں. گویا سرکاری مہر چیز کو با اعتبار کر دیتی ہے. سرکاری مہر بندے کو مشکوک نہیں رہنے دیتی. چاہے اس کو پاسپورٹ کہہ لے، وہ بھی سرکاری مہر ہے، لگ جائے تو بندہ مشکوک نہیں رہتا. اگلی حکومتیں قبول کر لیتی ہیں. مجھے قسم ہے کعبے کو قبلہ بنانے والے رب کی. جس طرح سرکاری مہر ضروری ہے آگے جانے کے لیے، مشکوکیت سے باہر نکلنے کے لیے، میرے رب کا قرآن فرماتا ہے بالکل اسی طرح میرے نبی کے یار مہر ہے، جس پر لگ جائے وہ مشکوک نہیں رہتا، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. کائنات والوں، میرے نبی کے یاروں کی طرح اگر تمہارا ایمان ہو گیا، اگر حضور کے صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہو گیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے. گویا ہدایت کی مہر نبی کے یار ہے، ہدایت کی مہر نبی کے صحابہ ہیں. جس جسم پر لگ جائے گی
نہ دنیا میں مشکوک رہے گا، نہ قبر میں مشکوک رہے گا، نہ کل بروز قیامت اسے شک کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دین کی مہر ہے، ہدایت کی مہر ہے۔ جس پر لگے گا وہ شخص با اعتبار ہو جائے گا، جس پر یہ مہر ثبت ہو جائے گی وہ شک کی نظروں سے باہر آ جائے گا، اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی جائے گی، اسے کل بروز قیامت بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، مالک ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے۔ نماز کی حالت ہے، عبادت رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، سجدہ اس کی ذات کو کیا جا رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا رستہ مانگ رہے ہیں جن پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ وہ کون ہیں جن پر انعام ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے جن کے رستے کی دعا کرے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین، اور وہ سچے ہیں، صدیقین ہیں، وہ شہداء، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ہم نے نماز شروع کی، ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں آ گئے، کہا مالک ہمیں نبیوں کے رستے پہ چلا دے، ہمیں صدیقوں کے رستے پہ چلا دے، ہمیں شہیدوں کے رستے پہ چلا دے، ہمیں اولیاء اللہ کے رستوں پہ چلا دے۔ شہیدوں میں تمام شہید آتے ہیں، اولیاء میں تمام اولیاء آتے ہیں، نبیوں میں تمام نبی آتے ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کی امت ہے۔ ہمیں جو نبی ملے ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار نبی ملے ہیں، ہمیں جو صدیق ملے ہیں وہ صدیق اکبر ملے ہیں، ہمیں جو شہید ملے ہیں وہ شہیدوں کے سردار ملے ہیں، ہمیں جو اولیاء ملے ہیں وہ اولیاء کے سردار ملے ہیں۔ جب اور نبیوں کے، جب اور صدیقوں کے، جب اور شہیدوں کے، جب اور اولیاء کے رستے پہ چلنے کی دعائیں ہم رب سے حالت نماز میں مانگ رہے ہیں، بتاؤ جب ہم نبیوں کے سردار، جب ہم صدیقوں کے سردار، بتاؤ جب ہم شہیدوں کے سردار، جب ہم اولیاء کے سردار کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگیں گے، بتاؤ ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جن کا رستہ ہدایت ہے وہ میرے نبی کے یاروں کا رستہ ہے، وہ میرے نبی کے صحاب کا رستہ ہے، وہ اہل بیت صحاب ہوں یا غیر اہل بیت صحاب ہوں، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور اسی پہ قائم رہا وہ صحابی بن گیا۔ اب اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے، اللہ نے میرے نبی کے صحاب کی محبت کو فرض کر دیا۔ مطلب یہ ہے جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو مانے گا وہ داتا علی اجویری کی طرح اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ان کی محبت فرض ہے، صحابہ کی محبت فرض ہے، صحابہ کا ادب فرض ہے، اور اس پر اجماع ہے کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بلند ذات میرے مصطفیٰ کے یاروں کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی یاد ہے۔
اور یہ ذات اتنی اعلیٰ ہے، اشارے میں بات کر کے آگے جاتا ہوں، صحاب نبی، اصحاب نبی ہونا کتنا اعلیٰ منصب ہے، اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، توجہ سے سمجھ لینا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینے میں ایک نماز پڑھی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، جس نے کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھی اسے 1,00,000 نماز کا ثواب، یہاں پہ ایک نیکی 50,000 کے برابر، یہاں پہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ ارے یہ تو عام بندے کے لیے ہے، کہیں کا ہو کیسا ہو، مدینے میں چلا جائے 50,000 کا ثواب ہے، مکے میں چلا جائے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ ارے ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے نمازیں صرف مدینے میں نہیں، جنہوں نے نمازیں صرف مکے میں نہیں بلکہ ان کے پیچھے پڑی، اللہ نے جن پر نماز کو جاری فرما دیا ہے، پھر ان کی شان کا کیا کہنا، جنہوں نے نمازیں عام شخص کے پیچھے نہیں، اکیلے نہیں بلکہ ان کے پیچھے پڑی جو نمازیں لے کر آئے ہیں، بتاؤ پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحاب کی عظمت ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے یاروں کو چن لیا، میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا من سبہم، اب جو کوئی بھی میرے یاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں بری بات کرے، گالی دے، زبان تان دراز کرے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ ساری کائنات کی بھی لعنت ہے۔ بس اتنا نہیں، لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا صرف اتنا نہیں کہ اس پہ لعنت ہے، نہیں، جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، جس پہ ملائکہ کی لعنت ہو جائے، پھر اللہ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے، قبولیت اسی کو ملتی ہے جس کا منہ کعبے کی طرف ہو، عبادت رب کی کر رہا ہو، یاد میرے نبی کے یاروں کی منا رہا ہو۔ تیری عبادت محتاج ہے حب صحاب نبی کی، اگر تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کے یاروں کی محبت ہے پھر نماز پڑھ قبول ہوگی، پھر حج کر قبول ہوگا، اور اگر یہ نہیں، نہ تیری نمازیں قبول ہے، نہ تیری زکاتیں قبول ہے، نہ تیرے حج قبول ہے، ارے یہ حج ہے کیا، یہ نماز ہے کیا، یہ نبی کے یاروں کی اداؤں کا نام ہے، جن میں ان کی محبت ہے اسی کا سب کچھ قبول ہے، اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں کچھ بھی قبول نہیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بیڑا پار اسی کا لگے گا جس کے دل میں نبی کے اہل بیت کی بھی محبت ہے، جس کے دل میں نبی کے یاروں کی بھی محبت ہے۔ کتنا بڑا منصب ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، کتنا بڑا منصب ہے، لیکن ان کی محبت اتنی لازوال دولت ہے، ہر ایک کے دامن میں نہیں آتی۔ یہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن،
अबा बकरिन व उमर व उस्मान व अली। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे यारों की मोहब्बत असल है, ये असल हर एक के हाथ नहीं आती। मुनाफिक दिल लो उसे ये मनसब नहीं मिलता कि उसे अबू बकर की मोहब्बत दे दी जाए, उसे ये मनसब नहीं मिलता उमर की मोहब्बत उनके दिल में आ जाए, उस्मान की मोहब्बत आ जाए, अली की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। अल्लाह उसी दिल को पाक करता है जिसके दिल में चारों की मोहब्बत आ जाया करती है। मुनाफिक कभी चारों की मोहब्बत नहीं पा सकता, और अगर मोहब्बत चारों की नहीं वो मोमिन ही नहीं, जो मोमिन ही नहीं वो मुनाफिक है। क्या मतलब? इल्ला मुनाफिक होगा तो बात करेगा, मुनाफिक होगा तो ज़बान तान दराज करेगा, मुनाफिक होगा तो गाली देगा। जो मोमिन होगा वो अली से भी प्यार करेगा, अली के यारों से भी प्यार करेगा। चारों की मोहब्बत होगी तो बेड़ा पार होगा। और याद रखना, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, चाहे वो अहले बैत हो चाहे वो सहाबा हो, दोनों साहब हैं और दोनों की मोहब्बत फर्ज है, और फर्ज का इनकार कुफर होता है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू, अल्लाह इनसे राजी हो गया। जो नबी के यार हैं अल्लाह राजी हो गया। जो खालिक है, मखलूक राजी ना हो, खुद को माज़अल्लाह खालिक से भी अक्ल वाला समझती है। तुझे मातम अपने जिस्म पे नहीं अपनी अक्ल पे करना चाहिए, जिनसे मेरा रब राजी हो गया। क्या मतलब? अब वो ही असल बन गए, उनकी मोहब्बत आएगी तो तू मोमिन बनेगा, और बगैर उनकी मोहब्बत के तू मोमिन बन सकता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे पैदा करने वाला मेरा रब फरमा रहा है, और जिनका मैंने कलमा पढ़ा मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं। और खिलाफत की आड़ में उनको बात करना रवा नहीं है। हम कौन होते हैं इज्जतें देने वाले? हम कौन होते हैं नंबर देने वाले? याद रखना, मैं समंदर को कूजे में बंद करूंगा। याद रखना, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के यारों को जो खिलाफत मिली है, सरकार के यारों को जो खिलाफत मिली है, इस वजह से उनको फजीलत नहीं मिली। बात समझना, ऐसा नहीं कि जो पहले खलीफा हुए खिलाफत की वजह से उनको फजीलत मिल गई, वो सबसे आला हो गए नबियों के बाद, फिर जिनको उनके बाद मिली वो आला हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि जो अफजल थे अल्लाह ने उनको ही खिलाफत अता फरमा दी है। मेरे मुस्तफा करीम के बाद, नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर थे, अल्लाह ने उन्हें खिलाफत अता फरमा दी। फिर उमर थे, अल्लाह ने उनके दामन में डाल दी। फिर उस्मान गनी थे, अल्लाह ने उनको यह मनसब दे दिया। फिर मौला अली मुश्किल कुशा थे। क्या मतलब? इज्जतों की वजह से अल्लाह ने खिलाफत दी है, खिलाफत की वजह से इज्जतें नहीं दी। क्यों? इनको इज्जतें खिलाफत की वजह से नहीं, इनको इज्जतें मेरे मुस्तफा की वजह से मिली है। हजूर ने जिसका नंबर लगा दिया वो नंबर ले गया, और मेरे मुस्तफा करीम ने बारहा मर्तबा इसका इजहार फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब को खुद राइज फरमाया, जो खिलाफत की तरतीब है।
इमाम तिरमिज़ी कहते हैं अन अलीजन, और बयान भी वो कर रहे हैं जिनको मौला अली कहा जाता है। अन अलीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन, मेरा रब मेरे अबू बकर पे रहम फरमाए, रहमतें नाज़िल फरमाए। ज़व्वजनी इब्नता, अपनी बेटी मुझे अता फरमाई। वहमलनी इला दारिल हिजरा, फिर हिजरत की रात मुझे कंधों पे उठा के ले गए। वातका बिलालन, और फिर मेरे आशिक बिलाल हबशी को आजाद करवा दिया। अरे वो अबू बकर जिनकी एक नेकी का नाम हजरत बिलाल हो, अरे वो अबू बकर जिनकी एक नेकी का नाम मस्जिद नबवी की जगह हो, वो अबू बकर जिनकी एक नेकी का नाम हिजरत हो, अरे वो अबू बकर, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेकियों के 360 दर्जे होते हैं, जिसमें एक भी हो वो जन्नती है। अबू बकर खड़े हो गए, हजूर मुझ में कितने हैं? फरमाया कुल्लहा जमीअन, जिसमें एक हो वो जन्नती है। अल्लाह ने तुझ में सारे जमा फरमा दिए। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कायनात में हजरत बिलाल हबशी की कीमत है? बोले तो सही, क्या कायनात में उस जगह की कीमत कोई दे सकता है? आज जिस जगह पे रोजा रसूल है, मुझे कसम है इज्जत रब्बे काबा की, वो जगह जिस जगह मेरे मुस्तफा करीम का रोजा है, वो जन्नत तो क्या अर्शे आला से भी आला है, वो भी मेरे अबू बकर की जगह है। बताओ, जिनकी एक एक नेकियां इतनी आला है, उनकी सारी नेकियों का आलम क्या होगा? अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमाए। पहला नंबर अबू बकर का है। वराहिमल्लाह उमर, फिर अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। यक़ूलुल हक़ व इन काना मुर्रन, हक कहते थे अगर कड़वा लगे। अल हक़ मुर्रन, क्योंकि हक होता ही कड़वा है। वो हक कहते थे जिसको भी कड़वा लगे। अल्लाह रहम फरमाए उस्मान पे। तस्तहील मलाइका, मलाइका भी जिससे हया किया करते थे। रहिमल्लाहु अलीयन, फिर अल्लाह रहम फरमाए मेरे अली पे। ये तरतीब किसने दी? मेरे मुस्तफा ने दी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मेरे यारों की बात करो तो ध्यान किया करो तुम बात किसकी कर रहे हो। अबू बकर सिद्दीक वो हैं, अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे बड़े आराम आराम से, और पीछे पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, हुजूर अपने यारों को जाते भी देखा करते थे, आते भी देखा करते थे। एक तो ये है ना, एक तो ये है कि उन आंखों पे लाखों सलाम जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा, मैं कहता हूं उन चेहरों पे करोड़ों सलाम जिनको मुस्तफ़ा देखा करते थे। हजरत अबू दरदा जा रहे हैं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, हजरत अबू बकर पीछे पीछे है,
اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ مبارک بھڑک اٹھی، جلال شریف آ گیا، سرکار نے حضرت ابو دردہ کو آواز دی، یا ابا دردہ، ابو دردہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا ہوا؟ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ حکم تو فرمائیں۔ فرمایا تمشی بین یدیا من ہوا خیر من کا، تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم میں سب سے اعلیٰ ہے، تم اس سے آگے چلتے ہو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو رستے میں کسی کو ابو بکر کے آگے چلنے نہیں دیتے، بتاؤ خلافت میں آگے کیسے جانے دیں گے؟ یہ تو خلافت ہے۔ اور اگر بات کریں امامت کی، ایک دن ایسا بھی ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی رسول پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، جب آئے تو گھر تھے، ادھر جماعت کھڑی کر دی گئی، صحابہ کے مشورے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جب عمر پاک کی گرجدار آواز آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، فرمایا لا لا لا، اوے نہ کرو، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اوے عمر میرے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہیں زیب نہیں دیتا، ذرا بولے تو صحیح، لا ينبغي لقوم، اوے صحابہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کہ تم امامت کرو، وابا بکر فیہم، اور میرا ابو بکر ابھی موجود ہو، ان کی موجودگی میں کوئی امام بن جائے، نا میری موجودگی میں جو امامت کرے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جو نبی مصلی امامت پر، امامت صغرا پر ابو بکر کے علاوہ عمر کو نہ چڑھنے دے، وہ خلافت کے مصلی پہ کیسے چڑھنے دیں گے؟ معلوم ہوا کائنات والوں، یہ جو تقسیم ہوئی، یہ جو ترتیب ہوئی، یہ کسی اور نے نہیں، بریلی کے تاجدار نے نہیں، بلکہ نبیوں کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے۔ کون؟ ابو بکر، تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کی تصدیق فرمانے والے میرے آقا و مولا ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی جس نے تصدیق کی اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کتنا بڑا منصب ہے! ارے کون ابو بکر؟ کسی کا سارا خاندان مسلمان ہو تو بڑے اعزاز کی بات ہے، سارا خاندان مسلمان ہو، اپنے شجرہ نسب کو پہچانتا ہو، میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی، پردادا بھی، نانی بھی، دادی بھی، سب کے سب مسلمان تھے، بڑے شرف کی بات ہے یار۔ ابو بکر وہ ہے جن کا سارا کنبائی صحابی رسول ہے، سارا خاندان ہی صحابی ہے۔ ارے کون ابو بکر؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے کسی معاملے میں بھی جس کو سب سے آگے کیا وہی ہے جن کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، او ابو بکر، صاحبی فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر ہے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میرا یار ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ یار کا یار بھی یار ہوتا ہے۔ میرے نبی جس کو اپنا یار کہیں، اپنا دوست کہیں، حضور فرماتے ہیں اگر رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنایا جا سکتا ہوتا، رب کے علاوہ میں نے اسے خلیل بنا لیا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ کون ابو بکر؟ جن کی ہر سانس میرے مصطفیٰ کے عشق میں نکلی ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، کیا دیکھا کہ چھت جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے۔ بچوں سے پوچھا تمہارے گھر کی چھت کیوں جلی ہے، کیا سبب بنا؟ سبھی نے رونا شروع کر دیا، کہا مجھے اس کا سبب تو بتاؤ، تمہاری چھت سڑ کیسے گئی؟ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، بات یہ ہے میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کے عشق میں، سرکار علیہ السلام کے عشق میں اتنا آگے چلے گئے تھے، اتنا آگے چلے گئے تھے، جب سرکار کی یاد آتی آہ کہتے، آہ، حضور کی یاد میں، حضور کے عشق میں جب آہ نکلتی، آپ کے عشق کی گرمی اتنی ہوتی ہمارے گھر کی چھت سڑ گئی ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کہنے کو بڑا کچھ ہے، اگر اللہ نے زندگی دی اگلے جمعۃ المبارک میں بتاؤں گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں بالخصوص ابو بکر کی شان کتنی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا بس اتنا فرمان، فرمایا جس طرح میرا رب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو بخش دیتا ہے، ابو بکر کی وجہ سے بھی لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یارو یہاں سے بات آگے بتاؤں گا، ایک وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا، ایک خلیفہ میرے رب نے بنایا اور ایک خلیفہ میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ جب میرے رب نے خلیفہ بنایا فرشتوں نے مشورہ کی دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک نہ بنائی، خلیفہ نہ بنائی، بڑیاں لڑائیاں کرے گا، بڑے فساد پھیلائے گا، نہ کری۔ میرے رب نے فرمایا میں جو جانتا ہوں ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے مشورہ دیا نہ بنانا، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا، ابو بکر صدیق کو مولا علی مشکل کشا کے ذریعے بنایا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی میری خدمت چھوڑ کے جاؤ، صحابہ مسجد نبوی میں میرا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر سے خود جا کے کہو ابو بکر مصطفیٰ کا خلیفہ بن کے مصطفیٰ کے مصلی پہ چڑھ کے میرے یاروں کو نماز پڑھا دو۔ جو نبی اپنی موجودگی میں اپنے یار کو مصلی امامت پہ کھڑا کر گیا، مصلی خلافت پہ کھڑا کر گیا، اگر تم اعتراض کرو گے تو سمجھ لینا
یہ میرے مصطفیٰ کے حکم کی مخالفت ہے، اور مصطفیٰ کریم کے حکم کی مخالفت کفر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب اس وقت تک کوئی مومن ہوتا ہی نہیں جب تک تیرے حکم کو مان نہ لے۔ اللہ نے مشورہ کیا تھا، مصطفیٰ نے حکم دیا تھا، مشورے کا جواب دے دیا گیا، لیکن یاد رکھنا حکم کا جواب نہیں ہوتا، حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ بخش دیا جائے گا، جو انکار کرے گا وہ پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ نے زندگی دی، اگلے جمعۃ المبارک پہ بتائیں گے صحابہ کون ہوتے ہیں۔ بس اتنا سن لے، ایک بندہ آیا، حضور میں نے گناہ کر لیا، مجھ پہ حد کا جاری فرما دے۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد کہتا ہے حضور مجھ پہ حد جاری کریں، میں نے جرم کیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ حضور پڑھی ہے۔ تو فرمایا جا، تجھے اللہ نے بخش دیا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو ایک نماز مدینے والے کے پیچھے پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو۔ بتاؤ نبی کے یاروں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔